السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم. میں ہوں انیکا نثار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین، میرے پیچھے ایک ہیلی کاپٹر کھڑا ہے. یہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہم جائیں گے آج LOC. کشمیر میں لینڈ کرنے کے بعد گھنٹے کی مسافت طے کر کے ہم بٹل سیکٹر کے سلوہی ماڈل ولیج ویو پوائنٹ پہنچے، جہاں ہمیں پاک فوج کی ایک بڑی ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل واجد عزیز نے علاقے کے بارے میں آگاہ کیا. لائن آف کنٹرول کا علاقہ 1000 سے 22,000 فٹ اونچے پہاڑوں پر محیط ہے، جہاں آزاد جموں و کشمیر کی 40 لاکھ آبادی میں سے تقریباً 15 لاکھ کی آبادی رہائش پذیر ہے. LOC پہ بھارتی شیلنگ سے براہ راست یہاں 30,000 لوگ متاثر ہوتے ہیں. لائن آف کنٹرول پہ بھارت کی طرف سے 2003 کے جنگ بندی معاہدے کے بعد فروری 2021 تک کل 13,627 سیز فائر وائلیشنز ہو چکی ہیں، جن میں 310 شہادتیں اور 1,602 سویلین زخمی ہو چکے ہیں. ان سیز فائر وائلیشنز میں سے 92% خلاف ورزیاں نریندر مودی کے وقت یعنی 2014 سے 2021 میں ہوئیں. ان میں 2018 شہادتوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ افسوسناک سال رہا، جس میں 377 شہادتیں ہوئیں، اور 2019 سیز فائر وائلیشنز یعنی جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے حساب سے سب سے زیادہ خطرناک سال رہا، جس میں 3,351 سیز فائر وائلیشنز کی گئی. پچھلے 4 سال میں تقریباً 50 خواتین اور 36 معصوم بچے بھی بھارتی فائرنگ اور شیلنگ سے شہید ہوئے. 25 فروری 2021 کو DGMOs کی 2003 کی جنگ بندی معاہدے پر ایک بار پھر عمل درآمد کی باہمی رضامندی کے بعد LOC کے اطراف کی آبادی نے سکھ کا سانس لیا. آئیے آپ کو یہاں کے لوگوں کی دکھ بھری کہانیاں اور یہاں کے لوگوں کے تاثرات اور سوچ سے آگاہ کریں. سلوہی ولیج ماڈل ولیج میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور ایک ایسی جگہ پر جہاں سیز فائر وائلیشنز کی وجہ سے بے شمار شہادتیں بھی ہوتی رہی ہیں. پونچھ سیکٹر ہے، یہ خبروں میں آپ بہت زیادہ سنتے ہوں گے. آج میں یہاں موجود ہوں اور یہاں اس ماڈل ولیج جو سلوہی جس کو کہا جا رہا ہے اس کے توسط سے یا اسی پروجیکٹ کے توسط سے یہاں پارک بنایا گیا جہاں میں موجود ہوں. یہاں بچے ہنستے کھلکھلاتے نظر آ رہے ہیں، جس طرح بچوں کو ہونا چاہیے، انسٹیڈ آف یہ کہ وہ ہر وقت فائرنگ اور دھماکے یا کسی بھی گولہ باری کی وجہ سے ڈر اور خوف میں مبتلا رہے ہیں. ہمارے یہاں جو حجیرہ کے اسسٹنٹ کمشنر یاسر ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. واٹ از ایگزیکٹلی گوئنگ آن آفٹر دا سیز فائر وائلیشنز ہیو اسٹاپڈ؟ یاسر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان مائی ولاگ. یاسر صاحب، سیز فائر وائلیشنز کو رکے ابھی صرف 2 مہینے ہوئے ہیں. ان 2 مہینوں میں اور پچھلے 2 سالوں میں کیا فرق تھا؟ Well, there's a lot of difference. You meet people here, you see people, you visit them, and you can see the total shift in their life. The first thing you can see here is mobility. People can move freely in their areas. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر روزانہ کی بنیاد پہ فائر ہوتا تھا، سول آبادی پہ فائر ہوتا تھا، میرے اسکولوں پہ فائر ہوتا تھا، روڈس پہ فائر ہوتا تھا، تو لوگ موو نہیں کر سکتے تھے، پلس بچے اسکولوں میں نہیں جا پاتے تھے. تو یہ بڑا شفٹ ہے کہ وہ فائر رکنے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اپنی روٹین کی لائف میں واپس آ گئے. اچھا، مجھے آپ تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے آف دا کیمرہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ آپ پہ بھی اٹیک ہوا یہاں جب سیز فائر وائلیشنز ہوا کرتی تھیں. اس کی کیا کہانی ہے، وہ سنائے ذرا. ایسا ہی ہے، انفارچونیٹلی کچھ عرصہ پہلے ہمارے یہاں پہ ایک 14 ایئر اولڈ بیٹی تھی، اس کو شہید کیا گیا مارٹر کی وجہ سے. انڈین جو ہے نا وہ شیل اس کے گھر میں آ کے لگا. نہ صرف وہ خود شہید ہوئی بلکہ اس کے جو ایک سسٹر ہے وہ پیرالائزڈ ہو گئی فار لائف. ہر مدر واز سیریسلی انجرڈ. تو ہم ان کے گھر گئے، جو کمپنسیشن گورنمنٹ دیتی ہے ود ان 24 hours فار اینی بڈی ہو گاٹ کلڈ ڈیو ٹو انڈین شیلنگ. تو ہم اس کے گھر گئے، ہم کمپنسیشن دے کے واپس آ رہے تھے، تو اسی دوران جو ہے وہ ہم پہ شیلنگ شروع ہو گئی. تو ہم نے وہاں پہ گاڑیاں جلدی جلدی پارک کی، اور ایک اسکول کے ساتھ تھی، تو ہم وہاں سے نکل گئے، ایک بینکر میں چلے گئے.
تو یہ روٹین کی چیزیں ہیں اس سر ویسے جنرلی شاید باقی پاکستان کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف فوج کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، لیکن آپ تو جس طرح بتا رہے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اوپر، سویلین آبادی کے اوپر، کیا اگر کوئی کنسٹرکشن کا کام یا کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہو ادھر بھی اس طرح سے اٹیک کیا جاتا ہے؟ جی ایسے ہوتا رہا ہے. ہمارے یہاں پہ ککوٹا میں ایک برج کی تعمیر ہو رہی تھی اور یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اونلی فیو منتھس اگو، مے بی 3-4 months بیفور دی سیز فائر. وہاں پہ کنٹریکٹر کام کر رہے تھے اور فائنل سٹیج تھی اس برج کو ڈیولپ کرنے کی، تو ان پہ فائر ہوا. تو پھر آف کورس یو کین امیجن کہ نو بڈی وانٹس ٹو کم ہیئر اینڈ ورک ود دی گورنمنٹ. تو لائک وائز بے شمار ایسی روڈز تھی جو ہم نے ڈیولپ کرنی تھی، جو ہم نہیں کر پا رہے تھے اسی سیز فائر وائلیشن کی وجہ سے. پلس اسکول، بے شمار ایسے اسکول ہیں جو ہٹ ہوئے انڈین شیلنگ کی وجہ سے اور وہ اسکول ڈیمیج ہو گئے، لیکن انفارچونیٹلی ہم ان کو ریپیئر نہیں کر پا رہے تھے. تو ایسا اکثر ہوتا رہا کہ یہاں پہ نہ صرف جو ہے وہ سویلین آبادی پہ، انفراسٹرکچر پہ فائر ہوتا رہا، بلکہ اسکول میں بھی فائر ہوا. پچھلے 2 مہینے کی سیز فائر وائلیشنز جو بند ہوئی ہیں، سیز فائر ری افرمیشن ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کو یہاں کے لوگوں کی زندگی میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ لیٹس پٹ اٹ دیٹ. اوکے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس 180 شفٹ اور لوگوں کی زندگی جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہوئی ہے، اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ موبلٹی ہے. پیپل کین گو اراؤنڈ living their normal life, and this is a big thing. We cannot appreciate this while living in cities, in different part of cities in Pakistan, even in far away from LOC in Azad Kashmir. We cannot appreciate that. It has been an active war zone. I myself seen it, where the shelling has been carried out for 3-4 hours, and many people got injured. I remember in one day there was one shahadat and 11 people were seriously injured. So it has been very, very hard for people of this area, and now the thing has been changed, and as you can see, everybody is happy, and we want this happy faces to continue in the future. اللہ کرے ایسا ہی ہو. یاسر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. ناظرین، جب کہیں بھی امن آئے اور جب کہیں بھی ایک بار پھر خوشی کی لہر دوڑے تو پھر مسکراتے چہرے نظر آنے لگتے ہیں. میں پچھلی دفعہ جب LOC کے قریب آئی تھی تو ایک ٹینسڈ انوائرمنٹ تھا. آئی ایم شیور LOC کے پار بھی یہی صورتحال ہوگی، وہاں بھی اسی طریقے سے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہوگا کہ ایٹ لیسٹ سیز فائر وائلیشنز نہیں ہو رہی، کیونکہ پاکستان کبھی انیشیٹ نہیں کرتا سیز فائر وائلیشنز. اسی لیے یہ چیز جو ہے بھارت کو پہلے ریئلائز کرنا تھی. آگے بھی چلتے ہیں اور بھی لوگوں سے آپ کو بات کرواتے ہیں، اور اسپیشلی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے رہن سہن کا طریقہ جو لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا. آپ کو یاد ہوگا دیگچیوں کے اندر جو شیلز لگے ہوئے تھے، دیگچیوں کے اندر بلٹس گزری ہوئی تھیں، کھانا پکانے، کپڑے، تمام چیزیں ڈیمیج ہو گئی تھیں ان سیز فائر وائلیشنز کی وجہ سے. لوگوں کے جو مویشی تھے ان کو ہارم پہنچ رہا تھا، جو فصلیں تھیں ان کو بڑے برے طریقے سے ڈیمیج کیا ہوا تھا.